امریکہ میں بہت ہی گہما گہمی ہو رہی ہے اس وقت. ہمارے ساتھ الیکشنز یو ایس الیکشنز پہ بات کرنے کے لیے بات کریں تو کیا اپڈیٹ کیا ہے؟ اپڈیٹ ہے سوئنگ سٹیٹس میں 93 ووٹس نظر آ رہے ہیں. ٹرمپ 216 پہ ہے, کملا ہیرس 193 پہ ہیں اور 270 ووٹس چاہیے جیتنے کے لیے. بالکل, تو مارجن کم ہوا ہے, مارجن کم کملا ہیرس نے کم کیا مارجن, لیکن یہ کہ اب دیکھنا ہوگا کہ 270 کے قریب ہی پہنچ چکے ہیں ٹرمپ, اور بہت سی سوئنگ سٹیٹ سے جو ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں ٹرمپ کی حمایت لگ رہی ہے کہ وہاں سے بھی ٹرمپ کو الیکٹ کیا جائے گا. شاہد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر بائیڈن کے مشیر ہیں, اور اس وقت ذرا کچھ تشویش کی لہر بھی دوڑی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد ہمیں شہری رحمان صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما ہے, سینیٹر بھی, اور بہت ہی تجربہ ان کا بھی ہے ان سارے معاملات کو لے کر. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. تو اب کوئی پریشانی, کوئی گھبراہٹ ہے ڈیموکریٹس میں, یا پھر ابھی بھی ایک کنٹیسٹ چل رہا ہے, بہت کلوز کال ہونے والی ہے؟ First of all, thank you so very much for taking the program. This election is very tough, quite race ہے. اور اب آپ کو میری آواز مجھے سر تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز. جی ڈائل اور سم تھنگ. سر ہم کوشش کریں گے, ہم دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اگر نہیں آتی آواز. جی اچھا, ہم کوشش کر رہے ہیں شاہ صاحب ایک بار پھر ریکونیکٹ کریں آپ سے. مشیر ہیں صدر بائیڈن کے, اور ڈیموکریٹس اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کس طریقے سے ان ریاستوں میں, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ 93 الیکٹورل ووٹس ہیں ابھی, یہ جو سوئنگ اسٹیٹ 7 اسٹیٹس ہیں اس میں, تو اس میں تو 2 میجر اسٹیٹس ہیں, نارتھ کیرولینا اور پینسلوینیا. یہاں سے جو نتائج ابھی تک آ رہے ہیں تو ٹرمپ بھی یہاں بھی آگے دکھائی دے رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, اور 216 کے بعد اگر 270 آپ کہتے ہیں تو پھر 40-50 چاہیے ٹرمپ کو. بالکل, بہت کلوز کال ہوگی اس دفعہ. یہی پریڈکشن ہے کہ یو ایس الیکشنز کی جس طرح پچھلی دفعہ بڑی زیادہ گیپ تھا ان دی وننگ اسٹریک, تو اس دفعہ بہت کلوز. اور الیکشنز میں یہی بات, ہماری ابھی جو تجزیہ نگار بھی ہمارے ساتھ ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پاپولسٹ اپروچ ان کی ہے, اگریسو ایک اپروچ ہے, اور لوگ ٹرمپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں, جو ان کا اورا ہے, جو ان کی پرسنالٹی ہے, اور نیشنلسٹ ان کی اپروچ ہے. اور ان سے جب یہ سوالات ہم نے کیے کہ اس کے اثرات اس خطے پر, یعنی ہمارے پاکستان اور بھارت اور پھر جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر کیا پڑیں گے, تو انہوں نے کہا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے جس میں, اور ایک اور چیز انہوں نے جو تشویش کی بات کی کہ یو ایس میں پالیسی سے متعلق جو ہم نے سوال کیا کہ بھئی پالیسیز لوگ دیکھ رہے ہیں, جیسے ہمارے یہاں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں, اور بڑی زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ہوتی ہے الیکشن سے پہلے کہ بھئی کون مہنگائی کے خلاف کام کرے گا, لیکن یو ایس جیسے ملک میں بھی لوگ پرسنالٹیز پہ جا رہے ہیں, پرسن سینٹرک پہ جا رہے ہیں. یہ ایک تشویش کی بات ہے, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ؟ بالکل, I think a lot of divide is according to what they have also achieved in the past. تو لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ٹرمپ نے بہت کچھ اچھا کیا, اور بائیڈن کے خلاف بہت سارے ان کے ریزرویشنز ہیں بیکاز آف واٹ ہی از ڈن بیفور. شاہد صاحب نے پھر ہمیں جوائن کیا ہے. جی شاہد صاحب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی. جی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ابھی آپ؟ دیکھیں یہ بڑی کلوز ریس ہے, بڑی ٹائٹ ریس, اور اس کا ریزلٹ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ابھی تو بہت سارے ریزلٹ آنے ہیں. پینسلوینیا میرا خیال ہے پینسلوینیا وی آر ہیڈ, ڈیموکریٹس آر ہیڈ ان دا گیم, اور نارتھ کیرولینا ٹرمپ جیت چکے ہیں. میشیگن موسٹ لائکلی وی آر گڈ. تو باقی ابھی دیکھتے ہیں, ابھی تو اور کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا ان کے ریزلٹ کے لیے. ایک اور چیز ایسا کہے گا کہ بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں ان کا ناکام ہونا یا پھر ان کا پاپولر نہ ہونا یو ایس عوام میں, اس کی مثال یہ بھی ہے کہ کملا ہیرس نے بھی تو نہیں کیا بائیڈن کو, اور ان سے انہوں نے اپنے آپ کو مختلف کہا کہ وہ جب آئیں گی تو ان کی پالیسیز بھی مختلف ہوں گی اور ساری چیزیں. تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ ڈیموکریٹس کی جو سمت ہے پالیٹکس کو لے کر یا یو ایس میں جو پالیسیز کو لے کر, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس الیکشن کے بعد خاص طور پر. دیکھیے جو ڈیموکریٹک پالیسیز کو ایسی اٹس ناٹ اے سنگل ڈاکیومنٹ جسے کہیں ڈیموکریٹک پالیسی. پریزیڈنٹ بائیڈن کی اپنی وش لسٹ ہے, اس کے حساب سے پالیسی ہے. کملا کی جو بیک گراؤنڈ ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ اس کے حساب سے پالیسی بنائے گی. تو وہ بالکل ایک جیسی پالیسی نہیں ہوتی. دیر آر سرٹن سوشل ایشوز جن میں ڈیموکریٹ کا ایک پرسپیکٹو ہے,
اور ریپبلک کا بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. لیکن اوور آل جو نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو اس کی اپنی ایک ویژن ہوتی ہے, وہ اپنی ایک پالیسی لے کر آتا ہے, ان کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. رائٹ. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, a lot of concern is pro war جو مینٹالٹی ہے اس کو لے کے, اسپیشلی مسلمانوں کے درمیان, بیکاز غازہ وار کے بعد کافی اوپینینس چینج ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپل آر لیننگ ٹورڈز ٹرمپ بیکاز ہی از ناٹ آلسو پرو وار؟ یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ آپ دے رہی ہیں, اور جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی وار ہے اس سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پرسپیکٹو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے نیتن یاہو کو ان نیسسریلی پریشر کر رہا ہے وار بند کرنے کے لیے. نیتن یاہو شوڈ فنش دا جاب. تو اس کا مطلب ہے کہ پورا جو مڈل ایسٹ ہے یا جو وہ ایریا ہے پیلسٹائن کا, اس کو گریو یارڈ بنا دیا جائے. دس از ٹرمپس پالیسی, دس از ہز سیٹ. گریو یارڈ انہوں نے نہیں کہا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بائیڈن نے نیتن یاہو کو اپنی جاب ختم نہیں کرنے دی, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا نیتن یاہو از ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور اف یو ریمبر ہز لاسٹ ٹرم جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اسرائیل کا کیپٹل جروسلم لانے کے لیے. تو وہ تو مطلب اسرائیل کے بارے میں تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. باقی جو دوسری وار ہے جس میں probably you're talking about the Ukraine situation, تو اس پہ تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو ممبرز آف دا کانگریس ہیں ان میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس وار کو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حالانکہ وہ نیٹو سپورٹ کر رہی ہے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو دونوں پارٹیز قریباً ایک طرح ہی سوچتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پبلک پرسونا ہے جس میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں میں وار ختم کروں گا, اس کا مطلب ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے. It doesn't mean anything. So it's unless it is approved it's by one the statement with two meanings کہہ سکتے ہیں. بالکل. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے حق دیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا.